آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنے قریبی لوگوں میں کسی ایسے شخص کی کہانی ضرور سنی ہوگی جو اپنی لگی لگائی اور مستقل نوکری کو چھوڑ کر اچانک اعلان کر دیتا ہے کہ وہ اب اپنی قسمت کاروبار میں آزمائے گا۔ اگر آپ اس شخص سے ملیں اور سوال کریں کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، تو عموماً ملنے والا جواب کچھ اس طرح کا ہوتا ہے: میں کسی کے ماتحت کام نہیں کرنا چاہتا، میں اپنا مالک خود بننا چاہتا ہوں اور زیادہ پیسے کمانا چاہتا ہوں۔ ایسے افراد آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اپنی موجودہ نوکری میں ہر مہینے کے آخر میں ملنے والی لگی بندی تنخواہ سے محروم تو ہو جائیں گے، مگر اپنے خوابوں کو پا لینے اور ان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ اقدام یعنی نوکری چھوڑنا ضروری تھا۔ اور جب کوئی شخص آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوتا ہے تو آپ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کسی نڈر، بے باک اور بڑا فیصلہ لینے والے شخص سے باتیں کر رہا ہوں، یا کسی ایسے شخص سے جو زندگی کے بارے میں انتہائی لاپرواہ واقع ہوا ہے۔ اس بارے میں امریکہ کے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں شعبہ مارکیٹنگ کے پروفیسر ڈیرک ریکر کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کا کوئی ایک سادہ جواب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جواب بڑی حد تک اس بات پر منحصر ہوگا کہ کسی شخص کی جانب سے لیے گئے کسی بڑے فیصلے کے نتائج کو کس انداز میں دیکھا اور جانچا جاتا ہے، کیونکہ مختلف لوگوں کے نزدیک کامیابی کی تعریف مختلف ہو سکتی ہے۔ شاید آپ جس کو کامیابی سمجھ رہے ہوں، کوئی دوسرا اس کو ناکامی سے تعبیر کر رہا ہو۔ پروفیسر ڈیرک کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے رزق سے بھرپور مگر اچھا فیصلہ کیا ہے کافی مشکل ہے، کیونکہ اس کا انحصار اس پر ہوگا کہ آپ رزق سے بھرپور اچھے فیصلے کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ رزق سے بھرپور اچھا فیصلہ کیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہوئے پروفیسر ڈیرک کہتے ہیں کہ میرے خیال میں بہت سے وہ افراد جو پکی نوکری چھوڑ کر اپنا نیا بزنس شروع کرتے ہیں اور اس میں کامیابی بھی حاصل کر لیتے ہیں، اس سوال کا زیادہ بہتر جواب وہ دے سکتے ہیں۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس یا فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے اپنے کاروبار جمائے اور اربوں ڈالر کمائے۔ میرے نزدیک انہوں نے ابتدا میں جو بڑا فیصلہ لیا، کسی کی نوکری کی بجائے اپنا بزنس کرنا، اس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے، مگر یہ فیصلے کتنے رسک سے بھرپور تھے، اس کا فیصلہ ہر انسان کی سوچ پر منحصر ہے کہ وہ انہیں کیسے دیکھتا ہے۔ جب بات اہم فیصلوں کی آتی ہے تو کاروبار کی دنیا میں اکثر جرأت مندانہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ کسی نئے اور انوکھے منصوبے پر عمل درآمد کرنا یا کسی نئے منصوبے میں بڑی سرمایہ کاری کرنا۔ اس قسم کی صورتحال میں ہر وہ شخص جس پر فیصلہ لینے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے خاص نوعیت کی ہمت اور جرأت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ نیا منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے تو فیصلہ کرنے والوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمت کرنے والے اور فیصلہ لینے والے افراد خوفزدہ نہیں ہوتے۔ پروفیسر اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جرأت خوف کے مقابلے میں فیصلہ لینے کا ہی نام ہے۔ اس معاملے میں اہم بات یہ ہے کہ نڈر ہونا یا جرأت کا مظاہرہ کرنے کا براہ راست تعلق آپ کے پرخطر عمل سے نہیں ہے۔ جرأت نپے تلے اور مناسب اقدامات ہیں، نہ کہ یہ کہ آپ بغیر سوچے سمجھے دریا میں چھلانگ لگا دیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ بہادری اور بے وقوفی میں کچھ فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیسر ڈیرک ایسے 5 اقدامات تجویز کرتے ہیں جن کا تجزیہ آپ کو کسی نوکری یا کاروبار میں بڑا قدم یا فیصلہ لینے سے قبل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اپنے آپ سے پوچھئے۔ کوئی بھی بڑا قدم صرف اس لیے مت اٹھائیں کیونکہ آپ کا دل ایسا کرنے کو چاہ رہا ہے یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت نڈر ہیں۔ رکیے اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک آسان اور سادہ سا طریقہ ہے جو آپ کو خود آگاہی یعنی آپ کو اپنے آپ کے بارے میں جاننے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ دلیری اور کاروبار کرنے کی خواہش کے درمیان توازن تلاش کریں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کسی بڑے اقدام کے نتیجے میں ہونے والے بڑے نقصان اور اس سے ہونے والے ممکنہ فائدے کے مابین تعلق کو بھی سمجھیں۔ نمبر 2، کسی غیر جانبدار شخص سے رائے لیں۔ اپنے حلقہ احباب میں کسی ایسے غیر جانبدار شخص کو تلاش کریں جو آپ کی رہنمائی کر سکے اور آپ کو آپ کے ممکنہ فیصلے کے بارے میں فیڈ بیک دے سکے۔ کسی غیر جانبدار شخص کی تلاش اور اس سے فیڈ بیک لینا کلیدی حیثیت کا حامل ہے،
کیونکہ ایسا شخص آپ کے ذہن میں موجود اہداف کے اصول میں کافی مددگار ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے، ایک غیر جانبدار سرپرست کا آپ کے فیصلوں میں شامل ہونا اس لیے بھی اہم ہے کہ ایسے شخص کا کوئی مفاد آپ کے فیصلوں یا ان کے نتائج میں شامل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہوگا کہ اس شخص سے ملنے والی غیر جانبدارانہ رائے مکمل طور پر غیر متعصبانہ ہوگی۔ نمبر 3، کامیاب ہونے کے بارے میں ہر وقت فکر مند مت رہیے، صرف درست فیصلے لیں۔ اپنے فیصلے کے ممکنہ نتائج کے حوالے سے ہر وقت سوچتے رہنا اور اسی سوچ میں پھنس کر رہ جانا کافی آسان بات ہے۔ صرف آخر میں حاصل ہونے والی جیت پر نظر رکھنے کی بجائے یہ کافی اہم ہے کہ اپنے ہر اقدام یا فیصلے پر کامیابی سے عمل درآمد کریں۔ اپنے ہر اقدام کی کامیابی پر توجہ دیں تاکہ چھوٹے چھوٹے صحیح اور بروقت فیصلوں کا مجموعہ آپ کی حتمی اور آخری مقصد کی طرف رہنمائی کرے۔ نمبر 4، دستیاب آپشنز کا بغور جائزہ لیں۔ کاروبار یا ملازمت کے دوران لیے جانے والے بڑے فیصلوں میں عموماً متعدد آپشنز ہوتے ہیں اور ہر آپشن میں رسک اور خطرے کا لیول بھی مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کا بغور جائزہ لیں کہ ہر دستیاب آپشن میں موجود رسک اور اس سے ہونے والے ممکنہ فائدہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ جائزے کے بعد وہ آپشنز اختیار کریں جس پر آپ مطمئن ہوں اور جسے اختیار کرنا آپ کے لیے زیادہ قابل عمل ہو۔ نمبر 5، جائزہ لینے کا عمل ہمیشہ جاری رکھیں۔ بڑے مقصد کے حصول کے دوران حاصل ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی ابتدائی کامیابی یا ناکامی کو کمتر مت سمجھیں۔ اس چھوٹی کامیابی یا ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کا اثر نو جائزہ لینے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر آپ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو اپنے اقدامات کے نتیجے میں سامنے آنے والے نتائج کا ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس پیٹرن کو دیکھیں، غور کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کہیں آپ ضرورت سے زیادہ نڈر آنے کے چکر میں زیادہ رسکی اور پرخطر فیصلے تو بار بار نہیں لے رہے، یا کہیں دوسری طرف آپ چھوٹا خطرہ بھی مول لینے سے گھبرا تو نہیں رہے۔ بڑا فیصلہ لینے کے لیے ہمیشہ صحیح لمحے کا انتظار کریں۔ آخر میں پروفیسر ڈیرک وضاحت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جانچنے کی ضرورت ہے کہ آیا آپ کے اقدامات اپنے آپ بہادر محسوس کرنے کی خواہش کی اندھی تابعداری کی عکاسی کر رہے ہیں یا وہ سمجھداری سے اٹھائے گئے اقدامات اور کاروباری فیصلوں کی غمازی کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔